کہ جہاں پر گڑبڑ کا امکان ہے، جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، تو آپ کا ٹوٹل ریلائنس حدیث پر ہے۔ ایسی کوئی حدیث جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، اب اس کو سچا یا جھوٹا ثابت آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں ہے ہی نہیں وہ۔ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے نماز پڑھو، 5 نمازوں کی بات کی ہے، نماز کی فرضیت کی بات کی ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی صحت کا اندازہ کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ لیکن نماز قائم کیسے کرنی ہے، ادا کیسے کرنی ہے، یہ رسول اللہ نے بات بتائی، لہٰذا اس کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ فار ایگزامپل، اب جیسے رفع یدین کا مسئلہ ہے، قرآن میں تو آیا نہیں ہے نا، تو اب کچھ کہتے ہیں کہ بھئی رفع یدین کرنا چاہیے۔ رفع یدین کا کیا مطلب ہے؟ رفع کا مطلب ہے اٹھانا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدین دونوں ہاتھوں کو، تو نماز کے دوران ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھی ہے اور ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے۔ اگر باطنی علم نہ ہو تو پھر ہم یہ کہتے کہ چونکہ دونوں کام حضور نے کیے ہیں، لہٰذا کوئی ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے جس کی مرضی ہے، جس نے ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ لے، کیونکہ حضور کے عمل سے دونوں ثابت ہیں۔ اگر ہمیں باطنی تعلیم نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے، ایک عام شریعت کی بات جو ہماری عقل میں آتی ہے، عقل میں یہی آتی ہے نا کہ یہ بھائی دونوں چیزیں حضور کے عمل سے ثابت ہیں۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ رہا ہے، حضور نے ایسا بھی کیا ہے تو یہ صحیح ہے، اور یہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے تو حضور نے ایسا بھی کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر ہمارے پاس باطنی تعلیم نہ ہوتی تب ہم یہ کہتے، اب چونکہ ہمارے پاس باطنی تعلیم ہے لہٰذا اب ہم یہ نہیں کہیں گے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ جو مسلم طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طریقے کو بکثرت صلاۃ کے لیے حضور نے استعمال کیا، وہ ہے ہاتھ باندھ کے پڑھنا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب مومن جس کا قلب اللہ کے نور سے جاری ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کا نفس کلمہ پڑھتا ہے، اس کا دل کلمہ پڑھتا ہے، جب ایسا شخص نماز کے اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے پورے وجود میں نور گردش کرتا ہے۔ نور جب پورے وجود میں گردش کرتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ تعویذ بنا کے اپنے مقام ناف پہ رکھے تاکہ وہاں سے نور نفس میں جائے اور وہ تم کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی۔ اب اگر آپ یہ کہو کہ بندوق بندہ مار دیتی ہے لیکن پوری تعلیم نہ ہو آپ کے پاس، آپ خالی بندوق نکال کے ٹریگر دباتے رہیں، کہتے ہیں جی جھوٹ ہے سب، کوئی بندہ ہی نہیں مرا، کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ جس طرح آپ کو صرف یہ پتا ہے نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کی قبولیت کا راز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، کون سی نماز ہے جو برائی سے روکے گی۔ جب یہ نہیں پتا آپ کو تو آپ اسی میں لگیں کہ نماز پڑھو برائی سے روکو، کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ میں برائی سے تو رکا ہی نہیں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، برائی بھی کر رہا ہوں، پھر بددل ہو جائیں گے دین سے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ بھائی بندوق سے بندہ مر جاتا ہے، اور آپ نے یہ نہیں سنا کہ بندوق میں گولی ہو تب مرتا ہے، بندوق میں گولی ہو تب مرتا ہے، گولی نہ ہو تو چلاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز برائی بے حیائی سے کب روکتی ہے؟ جب دل میں نور ہو، جب نفس میں نور ہو، نماز پڑھے، اس کا نور تیری ہتھیلیوں کے ذریعے تیرے نفس کے اندر جائے، پھر وہ نماز برائی بے حیائی سے روکے گی نا۔ تب اس مسئلے پہ لگے ہوئے ہیں لوگ، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو۔ اب وہ لگے کیوں ہیں؟ ان کے پاس باطنی تعلیم ہی نہیں ہے۔ باطنی تعلیم اگر ان کو ہوتی تو ان کو پتا ہوتا نا کہ اگر ہاتھ کھڑے کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نور تو نفس میں جائے گا ہی نہیں۔ اب اس کی پرواہ ان کو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ، کیونکہ ان کے اندر نور کی گردش ہوتی ہے نماز میں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے تو وہ جو نماز ہے تمہاری عام آدمی کی نہیں،